اور سنیوں، جاؤ کربلا کا ماتم کرنے والے کسی ذاکر کو کہو، او کربلا کے 72 شہیدوں کا نام لیتا ہے، ان لوگوں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان کا ذکر کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، عباس علمدار کا تذکرہ کرتا ہے، عقیل کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، حر تمیمی کا تذکرہ کرتا ہے، علی کے بیٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ او کربلا کے 72 ناموں کو اٹھاؤ کہ اس میں کن کن کے نام ہیں۔ تمہاری 12 کتابوں کا حوالہ، نہ صدیق موجود نہ فاروق موجود، ان کے مرنے کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد علی کے گھر بیٹا ہوا۔ جب تک حسین کی والدہ فاطمہ زندہ رہیں علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ فاطمہ کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ نے پہلی شادی، بہت سی شادیاں کی۔ تمہارے مورخوں نے لکھا ہے کہ 18 شادیاں کی، پہلا بیٹا پیدا ہوا حسین کے بعد لوگ مبارکباد دینے آئے، کہا علی مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا کیا، کہا خیر مبارک، کہا نام کیا رکھا ہے، کہا اپنے آقا کے نام پر محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی وہ بیٹا جو جنگوں میں علی کا علم بردار تھا، صاحب علم محمد ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہوا، کہا اس کا نام محمد رکھا ہے۔ پھر بیٹا ہوا، اور کہنے والا سنی نہیں، لکھنے والا سنی نہیں، اور ایک حوالہ ہی یاد رکھ لو، 12 شیعہ کے 12 مورخ، یعقوبی، مسعودی، اربلی، مفیدی، تبرسی، اصفہانی، اس کے علاوہ ملا باقر مجلسی، مرزا عباس قمی، دنوری، سعدی، مرزا تقی، ناشیخ التوارخ، ان کو اٹھاؤ، یا اپنے منہ پہ چماٹ مارو یا اپنا عقیدہ تبدیل کر لو۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے، علی مبارک ہو، رب نے بیٹا عطا کیا، کہا خیر مبارک، کیا نام رکھا ہے، کہا محمد کے نام کے بعد ابو بکر کے سوا کوئی نام جچتا ہی نہیں۔ پھر تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا، پھر چوتھا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا، پھر پانچواں ہوا، اس کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا۔ کہنے والے نے کہا اخرت عمک عباس یا علی، علی اپنے چچا عباس کو ان کے پیچھے کر دیا، غیروں کو آگے، چچا کو پیچھے۔ اخرتو کما اخرہ اللہ، کہا میں ان کو پیچھے نہیں کیا، میں نے ان کو ہرگز پیچھے نہیں کیا، میرے رب نے ان کو پیچھے کر دیا۔ آگے چل یہی کتابیں۔ پھر حسین کے گھر بیٹا ہوا، پہلا بیٹا باپ کی خدمت میں آیا اور کہا بابا اللہ نے بیٹا عطا کیا، اٹھایا، پیار کیا، بابا اس کا نام رکھ دو، کہا اس کا نام بھی میں نے حسن رکھا، آقا کا رکھا ہوا نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، حسن مسنہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر بیٹا ہوا، آؤ سنو، یا اپنا منہ کالا کر لو، یا اپنے تاریخ کے اوراق کو پھاڑ کر جلا دو، یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر لو۔ پھر بیٹا ہوا، کہا بابا بیٹا ہوا، اس کا نام کیا رکھو، کہا ابو بکر سے پیارا نام مجھے کوئی لگتا ہی نہیں، پوتے کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر حسن کے گھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ پھر حسن کے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا، پھر اس کا نام عثمان رکھا۔ اور پھر حسین کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا، حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، پہلے بیٹے کا نام علی رکھا۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر تیسرا بیٹا حسین کے گھر پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ پھر چوتھا بیٹا حسین کے گھر پیدا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ او جاؤ ان پگڑی والوں کو کہو، او 72 مقتولوں کے نام لیتے ہو، ان میں یہ تو بتلاؤ علی کے کتنے بیٹے تھے، حسین کے کتنے بیٹے تھے، حسن کے کتنے بیٹے تھے، اور ان کے نام کیا تھے؟ تم غیروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے، حسین کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو ابو بکر آئیں گے، نام لیں گے تو عمر آئیں گے، نام لیں گے تو عثمان آئیں گے، کہ پیٹنے والا چونک جائے گا کہ علی کے گھرانے میں اتنے ابو بکر کہاں سے آ گئے، علی کے گھرانے میں اتنے عمر کہاں سے آگے، علی کے گھرانے میں اتنے عثمان کہاں سے آگے، اور اگر ان سے محبت نہ تھی تو ان کے وہ فوت ہونے کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر کیوں رکھے؟ ارے بولو، کیا کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پر بھی اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں؟ اور صرف نام تک محدود نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی بھی عمر کو عطا کی۔ تمہاری 17 کتابوں کا حوالہ 1 2 3 کی بات نہیں کر رہا، 17 کتابوں کا حوالہ
فاطمہ کی لخت جگر، علی کی بیٹی کا رشتہ جب فاروق نے مانگا تو علی نے کہا جاؤ چچا عباس عمر کو کہہ دو کہ عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا، عمر نے بیٹی کا رشتہ مانگا، میں بغیر شرط کے اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یہ رشتہ بھی ڈرتے ہوئے دیا تھا۔ شرم کرو شرم کرو، تم نے علی کو پنجاب کے دیہاتیوں سے بھی زیادہ معاذ اللہ بزدل سمجھ لیا۔ مر جانا بندہ گوارا کر لے، دشمن کو اپنی بیٹی دینا گوارا نہیں کرتا۔ کیا سمجھا ہے تم نے کہ اصل میں یہ سازش صرف نبی کے اصحاب کے خلاف سازش نہیں، بلکہ نبی کے گھرانے کے خلاف بھی یہ سازش ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر صرف محمد کے اصحاب پر تان نہیں توڑا جاتا، بلکہ محمد کے اصحاب کا نام لیا جاتا ہے۔ حقیقت میں اسلام کی ساری برگزیدہ ہستیوں کو قابل تان بنایا جاتا ہے۔ اس سے اور کیا مقصد ہے کہ معاذ اللہ علی کو اتنا بے ہمت ثابت کیا جائے کہ کوئی لڑکی لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، خلافت لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھ لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، علی سچے تھے، تم بزدل ہو، علی بہادر تھے۔ علی نے اس کی خلافت کو حق سمجھا جس کو محمد نے خلیفہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔